عارف علی کے لہجے کا کھوکھلاپن مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ میاں خلیل کے سامنے چند لمحے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ میاں خلیل اپنی بدماشی اور دھونس دھاندلی کے زور پر عارف کو یا تو طلاق دینے پر مجبور کر دیتا یا پھر اسے قتل کر کے زبردستی مجھے اٹھا لے جاتا۔ اسے ایسا کرنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا۔ وہ کنگن وال کا زمینی خدا تھا۔ سب جانتے تھے کہ اس نے اپنے پالتو غنڈوں کے ذریعے لیاقت محمود کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، لیکن کوئی اس کے خلاف زبان کھولنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد عارف علی تو اطمینان سے لمبی تان کر سو گیا، لیکن میں بے قراری سے بستر پر کروٹیں بدلنے لگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ عارف کو نیند بہت پیاری تھی اور وہ بہت جلدی سونے کا عادی تھا، لیکن ہمیں جو حالات پیش تھے ان کے پیش نظر عارف علی کا مطمئن انداز میں سو جانا مجھے عجیب سا لگا تھا۔ میں آدھی رات تک بے چین رہی اور میاں خلیل کے بارے میں سوچتی رہی۔ میری بے قراری آسمان کو چھونے لگی تو میں نے اٹھ کر صحن میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ عارف علی گھوڑے بیچ کر بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ اس کی بے فکری پر مجھے حیرت ہوئی۔ میں صحن میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی کہ بیرونی دروازے کے باہر مجھے دو آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہے تھے۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازے کے پاس آئی اور کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ موضوع گفتگو میں ہی تھی۔ ایک شخص اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، فیکے، ہم تو یہاں دروازے پر پہرا دے رہے ہیں، کہیں یہ ہنسوں کا جوڑا کسی دوسرے راستے سے نہ نکل جائے۔ اگر یہ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو میاں جی ہماری ہڈیوں کا سرما بنا ڈالیں گے۔ تو بھی جھلا ہے جھورے، فیکے نامی شخص نے اپنے ساتھی سے کہا۔ یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ کوچوان کی اولاد اس وقت گہری نیند کے مزے لے رہا ہوگا۔ عارف علی کا اپنا تانگا تھا اور وہ عارف کوچوان کے نام سے مشہور تھا۔ جھورے نے فیکے سے کہا، یار تو بھی کمال کی باتیں کرتا ہے۔ صبح میاں خلیل اس کی بیوی چھیننے والا ہے، وہ بھلا مزے کی نیند کس طرح سو سکتا ہے؟ یار لگتا ہے تم پوری بات سے واقف نہیں ہو۔ فیکے نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تو سب ڈرامہ ہے۔ کیسا ڈرامہ فیکے؟ فیکے نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، یار مکمکا ہو چکا ہے، صبح سین پاٹ ہو جائے گا۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا فیکے۔ جھورے کے لہجے میں سے الجھن آمیز حیرت مترشح تھی۔ فیکے نے کہا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ پھر فیکے کی زبانی جو انکشاف ہوا اسے سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ مجھ پر آن گرے ہوں۔ میں ایک سوچی سمجھی سازش کا شکار ہوئی تھی۔ عارف علی میاں خلیل کے ہاتھوں بک چکا تھا۔ در حقیقت عارف علی نے مجھے 4,000 روپے میں میاں خلیل کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ 2,000 وہ وصول کر چکا تھا اور 2,000 میاں خلیل اسے اس وقت دیتا جب وہ مجھے طلاق دے دیتا۔ عارف علی نے میاں خلیل کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے مجھ سے شادی کی تھی اور اسی کے ایما پر مجھے گھیر گھار کر کنگن وال لے آیا تھا۔ اب میری سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ وہ اب تک مجھ سے گریز کیوں کرتا آیا تھا۔ واضح رہے کہ اب تک ہمارے درمیان ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے۔ عارف علی میرا قانونی شوہر اور مجازی خدا تھا، لیکن وہ میاں خلیل کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ فیکے کی زبانی مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ صبح میاں خلیل ایک مولانا کو ساتھ لے کر آئے گا اور عارف علی مولانا کے سامنے گواہوں کی موجودگی میں مجھے طلاق دے دے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد مجھے میاں خلیل کے قبضے میں ہی جانا تھا۔ جب مجھے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں صحن سے اندر کمرے میں آئی جہاں عارف علی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ مجھے تباہی کے گڑھے میں دھکیلنے والا شخص کتنی سکون بھری نیند سو رہا تھا۔ میرا دماغ سلگ اٹھا اور پورے وجود میں انگارے سے بھر گئے۔ میرے جی میں آئی کہ میں اس بے غیرت شخص کا گلا گھونٹ دوں، لیکن پھر میں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور پوری توجہ یہ سوچنے پر لگا دی کہ مجھے کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے پہلے ان درندہ صفت انسانوں سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی۔ میں نے تمام حالات پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد اپنے استعمال کی چند ضروری اشیاء ایک گٹھڑی میں باندھی اور دبے قدموں کمرے سے نکل آئی۔ صحن میں ایک دیوار کے ساتھ لکڑی کی سیڑھی رکھی تھی۔ میں اس سیڑھی کے ذریعے چھت پر پہنچ گئی۔ مکان کی چھت زیادہ اونچی نہیں تھی اور اگر اونچی ہوتی بھی تو میں اس وقت کوئی پرواہ نہ کرتی۔ وہ رات میری عزت پر بہت بھاری تھی۔ میں مکان کے پچھواڑے آہستگی کود گئی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ وہاں سوکھے چارے کا اچھا خاصا ڈھیر جمع تھا، اس لیے میں کسی قسم کی چوٹ سے محفوظ رہی۔ مکان کے پچھلے حصے میں تا حد نگاہ کھیتوں کا وسیع سلسلہ پھیلا تھا۔ میں چوکنا نظروں سے چاروں اطراف دیکھتے ہوئے تیزی سے کھیتوں میں داخل ہو گئی۔ اس وقت کھیتوں میں قد آدم فصل کھڑی تھی، اس لیے مجھے خود کو چھپانے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی۔
شاداں نے اپنے خط میں یہ تمام واقعات بے ربط اور انتہائی شکستہ انداز میں تحریر کیے تھے۔ میں نے آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے انہیں کہانی کے رنگ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی میں نے بعد میں معلوم ہونے والے حالات کی روشنی میں کمی اور بیشی بھی کی ہے۔ اس خط ہی سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس مقتولہ کا نام شاداں تھا اور وہ ایک ستم نصیب لڑکی تھی۔ خط کے اختتامی حصے میں شاداں نے تحریر کیا تھا: امی جان، میں کھیتوں کے اندر بے سمت سفر کر رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہی ہوں۔ بس میری پہلی اور آخری خواہش یہی تھی کہ میں میاں خلیل کی پہنچ سے جلد از جلد دور نکل جاؤں۔ ویسے مجھے ایک بات کا یقین تھا کہ صبح ہونے سے قبل میری گمشدگی کا راز فاش نہیں ہوگا۔ میں رات کے اندھیرے سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ صبح ہوئی، میں بھوکی پیاسی اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھی۔ تھکن سے میرا برا حال تھا، لیکن میں قدم روکنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے کھیتوں سے ذرا فاصلے پر ریلوے لائن نظر آئی اور میں اس لائن کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ دوپہر سے پہلے میں ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن کے نزدیک پہنچ گئی۔ میں نے ایک دکان سے کاغذ، لفافہ اور قلم خریدا اور پلیٹ فارم کی سنگی بینچ پر بیٹھ کر آپ کو خط لکھنا شروع کر دیا۔ امی جان، میں نے اب تک خود کو پیش آنے والے حالات کی تفصیل لکھ دی ہے۔ مجھے جیسے ہی موقع ملا میں اس خط کو ڈاک کے حوالے کر دوں گی۔ میں نہیں جانتی آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ٹرین اس اسٹیشن پر آ کر رکے گی میں اس میں سوار ہو جاؤں گی۔ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ کوئی میرے تعاقب میں نہیں ہے اور میں میاں خلیل کی پہنچ سے بہت دور نکل آئی ہوں تو آپ کو اپنے ٹھکانے سے آگاہ کر دوں گی۔ پھر آپ میرے پاس چلی آنا۔ آپ بھی سوچتی ہوں گی کہ میں نے ان مشکل حالات میں آپ کے پاس آنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا، تو آپ کی تسلی کے لیے بتاتی چلوں کہ میں آپ کو کسی نئی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میاں خلیل کی خباثت اور شیطانیت سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ مہراب پور میں آپ کے ٹھکانے سے آگاہ ہے اور وہ میری تلاش میں سب سے پہلے وہیں آئیں گے۔ اب میں اس خط کو بند کر رہی ہوں۔ زندگی رہی اور خدا کو منظور ہوا تو کہیں نہ کہیں ملاقات ہو ہی جائے گی۔ آپ کی بد نصیب بیٹی شاداں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور خط کو طے کر کے دوبارہ لفافے میں رکھ لیا۔ مقتولہ شاداں کے خط نے میرے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی تھی، لیکن بہت سی الجھنیں ابھی تک باقی تھیں۔ شاداں نے مذکورہ خط ایک چھوٹے سے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ کر لکھا تھا اور گاڑی میں بیٹھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ یہ ہمارے علاقے کا ریلوے اسٹیشن تو نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ اس اسٹیشن پر شام کے وقت دکھائی دی تھی، جبکہ یہ خط دوپہر میں لکھا گیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ شاداں ٹرین کے ذریعے ہمارے علاقے میں پہنچی تھی، اور یہ بھی بات ثابت تھی کہ وہ اس دوران میں لفافہ پوسٹ نہیں کر سکی تھی۔ ہمارے علاقے کے ریلوے اسٹیشن پر اترنے کی کیا وجوہات تھیں؟ وہ خط کو ڈاک کے حوالے کرنے کے بجائے موجو کے ہاتھ کیوں بھیجنا چاہتی تھی؟ اسے معلوم تھا کہ مہراب پور یہاں سے قریب ہی ہے۔ یہ تمام سوالات اور ان جیسے کئی دوسرے سوالات میرے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے، جن کے جوابات سر دست میرے پاس نہیں تھے۔ بہرحال تسلی بخش بات یہ تھی کہ میں شاداں کے پس منظر سے اچھی طرح آگاہ ہو چکا تھا۔ اب دریا کی نزدیکی جھاڑیوں میں اس کے ساتھ جو اندوہناک واقعہ پیش آیا تھا، اس کے مجرم کو پکڑنا اور کیفر کردار تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی۔ جب تک صابر حسین ٹکٹ بابو فدا حسین کو گرفتار کر کے نہ لے آتا، اس سلسلے میں پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ فدا حسین میرا خصوصی ٹارگٹ تھا، البتہ ایک بات مجھے تذبذب میں ڈال رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ہسپتال میں شاداں نے کرانے کے دوران میں میاں خلیل کا نام پکارا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ یا تو میاں خلیل کی دہشت شاداں کے حواس کو پوری طرح اپنے شکنجے میں کسے ہوئے تھی، یا پھر اس کی عصمت کو تار تار کرنے میں میاں خلیل پیش رہا تھا۔ اگر اس تھیوری پر سوچا جاتا تو پھر یہ بات واضح تھی کہ میاں خلیل شاداں کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا، لیکن فدا حسین کے کوارٹر سے جو شواہد میں نے اکٹھے کیے تھے وہ کوئی اور کہانی سنا رہے تھے۔ معاملات بری طرح الجھ گئے تھے۔ جب کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے فی الحال اس سلسلے میں زیادہ سر کھپانا مناسب نہ سمجھا اور اپنا دھیان بٹانے کے لیے دوسرے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور صابر حسین کی واپسی تک میں سوائے انتظار کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اگرچہ یہ انتظار میرے لیے خاصا تکلیف دہ تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے ستم نصیب۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا
تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے اندازوں کے عین مطابق تھی۔ مقتولہ شاداں کی موت کا سبب وہ ذہنی اور جذباتی صدمہ تھا جو اس کی روح کو لہو لہان کر کے پہنچایا گیا تھا، ورنہ اس کے جسم پر ایسی کوئی خطرناک چوٹ نہیں آئی تھی جو اس کی موت کی وجہ بن سکتی۔ جس شخص نے بھی اس پر جنسی تشدد کیا تھا وہی در حقیقت اس کی موت کا ذمہ دار تھا یا بالفاظ دیگر اس کا قاتل تھا۔ شاداں کے طبی معائنے اور لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق اسے وقوعے کی رات 12 اور 1 بجے کے درمیان بے آبرو کیا گیا تھا اور اس گہرے صدمے سے نڈھال ہو کر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں شاداں کی موت کا وقت 5 اور 6 بجے کے درمیان بتایا گیا تھا۔ بالوں کے کیمیائی تجزیے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ٹکٹ بابو فدا حسین کے کوارٹر سے ملنے والے زنانہ بال شاداں ہی کے تھے۔ ان شواہد کی روشنی میں فدا حسین کی ذات پوری طرح مشکوک ہو چکی تھی۔ ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی تھی اور وہ یہ کہ مقتولہ شاداں کو بے ہوشی کی حالت میں جھاڑیوں میں پایا جانا چاہیے تھا جبکہ وہ دریا کے کنارے پڑے ہوئے ملی تھی۔ اس سوال کا تسلی بخش جواب فدا حسین ہی دے سکتا تھا۔ مقتولہ کی ماں کا پتہ مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے اگلے روز حوالدار کرم داد کو موضع محراب پر روانہ کر دیا تاکہ وہ شاداں کی ماں کو اس سانحے کی اطلاع دے سکے اور لاش کی وصولی کے لیے وہ اس کے وارثوں میں سے کسی کو ساتھ لا سکے۔ اسی شام ASI صابر حسین ہمارے مطلوبہ مشکوک بندے کو اپنے ساتھ لے آیا۔ فدا حسین بہت بوکھلایا ہوا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 26 اور 27 سال کے درمیان لگایا۔ وہ ایک صحت مند اور خوبصورت جوان تھا۔ اس کے چہرے سے مکاری یا عیاری ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ مجموعی طور پر وہ ایک شریف انسان نظر آتا تھا، لیکن میں اس وقت اسے کسی اور ہی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے خلاف میرے پاس اتنا مواد جمع ہو چکا تھا کہ میں اسے اس کی ظاہری تاثر کی بنیاد پر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑا پریشان نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، فدا حسین، اگر تم میرے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گے تو یہیں بیٹھے نظر آؤ گے۔ بصورت دیگر پہلے میں تمہیں کھڑا کر دوں گا اور اس کے بعد چھت سے الٹا لٹکا دوں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب ہو کیا رہا ہے، وہ لکنت آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے اسے اس کی گرفتاری کے پس منظر سے آگاہ کیا، پھر پوچھا، سچ سچ بتاؤ، اس رات کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ میں نے فدا حسین کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک ہٹے کٹے ہیڈ کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ اس نے کالر سے کھینچ کر فدا حسین کو الف سیدھا کھڑا کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے تمہیں عزت راس نہیں آئی، میں نے کڑک کر کہا۔ اب تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جس کے تم مستحق ہو، وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کیا جرم کیا ہے جو آپ مجھے گرفتار کر کے یہاں لے آئے ہیں؟ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کی گردن پر ایک زوردار جھاپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، اوئے، ملک صاحب سے سوال کرتا ہے؟ جانتا نہیں وہ وڈے تھانے دار ہیں؟ میں نے پوچھا، فدا حسین، تم نے شاداں کو برباد کرنے کے بعد اسے کیوں قتل کیا؟ کیا دشمنی تھی تمہاری اس سے؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا جناب، وہ رونی صورت بنا کر بولا۔ میں تو کسی شاداں کو جانتا بھی نہیں۔ اوئے بہن کے یار، تم شاداں کو نہیں جانتے؟ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کی کمر پر ایک زوردار لات جمائی۔ جس کو پلیٹ فارم سے گھیر کر لائے تھے وہ تمہاری کیا لگتی تھی؟ فدا حسین نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن بظاہر مضبوط لہجے میں بولا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ کوئی لڑکی میرے کوارٹر میں آئی تھی؟ آپ کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ اب تم ہمیں قانون سکھاؤ گے، باگڑ بلے کی اولاد؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہے تمہاری ماں کا قسم ثبوت، لو دیکھو۔ میں نے اس کے سامنے میز پر شاداں کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور اس کی گٹھڑی سے برآمد ہونے والی اشیاء، بمایا جھاڑیوں سے ملنے والا دوپٹہ اور سینڈل رکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں استفسار کیا، ان چیزوں کو پہچانتے ہو؟ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا، آپ کو یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ اوئے سور کے تخم، پھر سوال کرتا ہے؟ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، ہم نے یہ چیزیں تمہارے کوارٹر سے برآمد کی ہیں اور وہاں سے برآمد کی ہیں جہاں تو مقتولہ شاداں کی عزت خراب کر رہا تھا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ جناب، آپ میری بات کا یقین کریں، میں نے نہ تو کسی کو قتل کیا ہے اور نہ ہی کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں اپنی بے گناہی کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ یقینی طور پر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اوئے غلط فہمی کے گھوڑے، میں نے گرجدار آواز میں کہا، شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کر لو، ورنہ ہمیں زبان کھلوانے کے لیے 101 طریقے آتے ہیں۔
ملک صاحب، آپ اس گھور بجو کو میرے حوالے کریں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے فدا حسین کو کڑے تیوروں سے گھورا۔ میں 2 منٹ میں اس کا باجا بجا دوں گا، پھر یہ کسی ریکارڈ کی طرح بجنے لگے گا۔ کیا خیال ہے فدا حسین؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھ سے تعاون کرنے کو تیار ہو یا تمہیں ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دوں؟ فدا حسین کی سمجھ میں یہ بات تو آ گئی تھی کہ اس کی جان چھوٹنا ممکن نہیں تھا۔ وہ باری باری مجھے اور ہیڈ کانسٹیبل کو سراسیمہ نظروں سے دیکھنے کے بعد بولا، جناب اگر میں آپ کو سچ سچ سب کچھ بتا دوں تو آپ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ میں مجرموں سے ایسا وعدہ نہیں کیا کرتا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے تم اپنا سچ اگلو، اس کو سننے کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ جناب ایک بات کا تو آپ پکا یقین کر لیں کہ میں نے شاداں کو قتل نہیں کیا، بس میں ہاں ہاں بولو، میں نے کہا، میں تمہاری بات پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ میں جھوٹ نہیں سنوں گا۔ میں اس بات کی تصدیق کر چکا ہوں کہ ویٹنگ روم سے تم مقتولہ شاداں کو بہلا پھسلا کر اپنے کوارٹر میں لائے تھے۔ جی ہاں تھانے دار صاحب۔ وہ تعاون پر آمادہ نظر آنے لگا۔ بے شک مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ کتنی دیر تمہارے کوارٹر میں رکی تھی؟ وہ تھوڑی دیر کے بعد چلی گئی تھی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ اس نے لاتوں اور گھونسوں سے فدا حسین کی ٹھکائی شروع کر دی۔ جب فدا حسین کا حال بے حال ہو گیا تو میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو ہاتھ روکنے کا اشارہ کیا۔ وہ رک گیا۔ فدا حسین بری طرح ہانپ رہا تھا اور اس کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا نا، اب میں جھوٹ نہیں سنوں گا۔ اس کی حالت خاصی دگر گوں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ سے بہنے والے خون کو آستین سے صاف کیا اور شکستہ لہجے میں بولا، مائی باپ مجھے معاف کر دیں، میری 7 نسلوں کو توبہ، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے کہا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس نے تھوک نگل کر حلق تر کیا، پھر بولا، آپ اپنے سپاہی کو باہر بھیج دیں، مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے دہشت ناک نظروں سے ہیڈ کانسٹیبل کی جانب دیکھا جس نے تھوڑی دیر پہلے اس کی اچھی خاصی دھنائی کی تھی۔ میں نے کہا، اگر تم نے سچ بولنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر چلا جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے ایک اچٹتی سی نگاہ فدا حسین پر ڈالی اور لمبے ڈگ بھرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں فدا حسین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی فدا حسین، تم شاداں کو اپنے کوارٹر میں کیوں لے کر آئے تھے؟ وہ بولا، میں نے پھیری لگانے والے موجو کو شاداں سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ شاداں کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ یا تو وہ گھر سے بھاگی ہوئی کوئی لڑکی ہے یا پھر اپنے ساتھی مسافر سے بچھڑ گئی ہے۔ میں نے موجو سے اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی موجو کے ہاتھ کوئی لفافہ کہیں بھجوانا چاہتی ہے، اور تم نے وہ لفافہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سانس لینے کو رکا تو میں نے سوال داغ دیا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، آپ یقین کریں تھانے دار صاحب، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، میں واقعی اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر تم اس کے پاس ویٹنگ روم میں پہنچ گئے؟ جی ہاں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اور وہاں پہنچ کر مجھے اس لڑکی سے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ کیا پہلی ہی ملاقات میں اس نے تمہیں اپنے حالات سے آگاہ کر دیا تھا؟ وہ بولا، میں اس کی صورت دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی مصیبت زدہ لڑکی ہے۔ میں نے اسے تھوڑا سا کریدا تو میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ صبح اس کا لفافہ ڈاک میں ڈال دوں گا، یا اگر وہ کہے گی تو خود جا کر مہراب پور پہنچا دوں گا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں مہراب پور یہاں سے کون سا زیادہ دور ہے، میں اپنی سائیکل پر آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ سکتا تھا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں نے اسے مشورہ دیا کہ یوں رات کے وقت ویٹنگ روم میں بیٹھے رہنا اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ کسی مجبوری کے تحت اس اسٹیشن پر اتر گئی تھی، ورنہ اسے جانا تو آگے تھا۔ میں نے کہا، اب تو کوئی ٹرین صبح ہی اسٹیشن پر آئے گی، اگر وہ چاہے تو میرے کوارٹر میں رات بسر کر لے۔ وہ میری تجویز پر پس و پیش کرنے لگی۔ میں نے قسم کھا کر اسے یقین دلایا کہ وہ میری چھوٹی بہن کی طرح ہے، اسے میرے کوارٹر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد وہ میرے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئی۔ دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے دل میں اس کے لیے کسی قسم کی کوئی برائی نہیں تھی۔ فدا حسین کا طویل وضاحتی بیان ختم ہوا تو میں نے پوچھا، اس کے بعد تم شاداں کو اپنے کوارٹر میں لے آئے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، فدا حسین، تم چھڑے چھانٹ ہو، اپنے کوارٹر میں تنہا رہتے ہو، اس کے باوجود بھی تم ایک جوان اور نامحرم لڑکی کو رات گزارنے کے لیے اپنے کوارٹر میں لے آئے؟ کیا تم نے یہ نہیں سن رکھا کہ جب مرد اور عورت کہیں تنہا ہوں تو ان کے درمیان شیطان آ جاتا ہے جو انہیں بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے؟ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا،
सुन तो रखा था, लेकिन मैं चूंकि उसे छोटी बहन बनाकर लाया था, इसलिए इत्मीनान था कि शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़कर सर झुका दिया। मैं समझा कि अब वो अपने जुर्म का इकरार करने वाला है। ये लम्हात बड़े सनसनीखेज थे। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद फिदा हुसैन ने सर उठाया। मैंने देखा उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। वो भर्राई हुई आवाज़ में गोया हुआ, वाकई किसी ने सच ही कहा है, नामहरम औरत और मर्द को तन्हाई में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हमारे दरमियान भी उस रात शैतान आ गया था, मगर खुदा का शुक्र है उसने मेरी इज्जत रख ली। इससे पहले कि मैं शैतान का आलाकार बन जाता, दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। क्या मतलब? मैंने चौंक कर सवालिया नज़रों से फिदा हुसैन की जानिब देखा। वो बात जारी रखते हुए बोला, मैंने शादा को अपने क्वार्टर के अंदरूनी कमरे में सोने के लिए छोड़ दिया था, जबकि मैं खुद बैरूनी कमरे में सोने के लिए लेट गया था। लेकिन उस रात मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं मुसलसल जाग रहा था और बार बार करवटें बदल रहा था। कोई 11:30 बजे रात मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं आपे से बाहर हो गया हूं। मुझे चारों जानिब शादा का सरापा नजर आ रहा था और दिल में एक ही ख्वाहिश मचल रही थी कि पहली फुर्सत में उसे हासिल कर लूं। पता नहीं मेरी ऐसी हालत क्यों हो गई थी। अब सोचता हूं तो समझ में यही आता है कि शैतान ने मेरे हवास पर कब्जा जमा लिया था। मैं बार बार अपने जहन में उभरने वाले मनफी ख्यालात को झटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा करने में कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। मैंने खुद को लानत मलामत भी की कि मैं शादा को छोटी बहन बनाकर अपने क्वार्टर में लाया हूं, इसलिए मुझे उसके बारे में ऐसे बेहुदा जज्बात नहीं रखने चाहिए। लेकिन मेरा जहन इस वक्त कोई दलील, कोई नसीहत मानने को तैयार नहीं था। शैतान मेरे दिलो दिमाग पर काबिज था और चीख चीख कर कह रहा था कि हम सिर्फ एक औरत और मर्द हैं, इसके सिवा हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं। आखिरकार मैं शैतान के हाथों बेबस होकर अपने बिस्तर से उठा और अंदरूनी कमरे में पहुंच गया। और तुमने शादा को अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की? हाँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मैंने कोशिश तो यही की थी, लेकिन मेरे खुदा को कुछ और ही मंजूर था। उसने मेरी इज्जत रख ली। मैंने पूछा, तुमने दरवाजे पर किसी दस्तक का जिक्र किया था? मैं इसी तरफ आ रहा हूं। वो सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, मैंने अंदरूनी कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर लेटी हुई शादा को अपनी बाहों में दबोचना चाहा। वो उस वक्त कच्ची नींद में थी। हड़बड़ाकर उठ बैठी और खौफजदा नज़रों से मुझे देखने लगी। भाई, उसके होंठ लरज उठे, ये तुम्हें क्या हो गया है? उस वक्त मुझ पर शैतान पूरी तरह सवार था। मैंने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसे अपनी आगोश में भरने की कोशिश की तो वो तड़प कर बिस्तर से नीचे उतर आई। मैंने उसकी कलाई थाम कर अपनी जानिब खींचा तो उसकी कई चूड़ियां टूट गईं। उसके साथ ही उसके होंठों से दबी दबी सिसकी खारिज हुई, मगर मेरे हवास पर शैतान हावी हो चुका था और मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, सिवाय इसके कि मैं शादा को हासिल करके अपने अंदर लगी हुई आग को बुझा लूं। वो अपने आप को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश के दौरान में वो एक मर्तबा कमरे के फर्श पर गिर भी गई थी। यही वक्त था जब मुझे बैरूनी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं खौफजदा नज़रों से चारों अतराफ देखने लगा। फिर मुझे होश आ गया। जैसे ही मेरे हवास बजा हुए, मैं शादा को वहीं फर्श पर छोड़कर बैरूनी दरवाजे पर आया और सख्त लहजे में पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं शादा का घर वाला हूँ। वो मुझसे नाराज़ होकर घर से चली आई है। मुझे पता चला है कि वो इस क्वार्टर में है। उसे बाहर भेज दो या मुझे अंदर आने दो, मैं खुद उसे मनाकर वापस ले जाऊंगा। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरिफ अली है। मैं तजब्जुब में मुब्तला हो गया। मेरे जहन में एक ख्याल तो ये आया कि मैं शादा की वहाँ मौजूदगी ही से इनकार कर दूं, उसके शोहर से कह दूं कि यहाँ कोई शादा वादा नहीं है। लेकिन फिर मुझे मेरे ज़मीर ने मलामत की। मैं अपने आप ही से उलझ रहा था कि बाहर से शादा के शोहर ने कहा, बेहतर होगा कि तुम मुझे अंदर आने दो, वो मुझसे बुरी तरह नाराज़ है, इसलिए बाहर नहीं आएगी। मैं खुद उसे मनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा, तुम बाहर ही ठहरो, मैं उसे बुलाता हूँ। मैंने अंदर आकर शादा से उसके शोहर की आमद का जिक्र किया, मारे निदामत के मैं उसकी तरफ पीठ फेरे खड़ा था। उसने सिर्फ एक सवाल किया और वो भी स्पाट लहजे में, क्या आरिफ अली अकेला है? मैंने कहा, मैंने देखा नहीं, वो बाहर गली में खड़ा है, तुम खुद मालूम कर लो। उसने जल्दी जल्दी अपना हुलिया दुरुस्त किया और बैरूनी दरवाजे पर पहुंचकर बाहर खड़े हुए आरिफ अली से बातें करने लगी। मुझे अपनी हरकतों पर इस कदर शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था कि मैं अंदरूनी कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा रहा। उस वक्त मैं चौंक पड़ा जब शादा दरवाज़ा खोलकर क्वार्टर से बाहर निकल गई। मैं पत्थर का बुत बना काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा।
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے سکتہ ہو گیا ہو۔ جب میں سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میں نے اپنے حالات پر غور کیا۔ مجھ سے جو حرکت سرزد ہوئی تھی اس کے بارے میں سوچ سوچ کر میں زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ شادہ وہاں سے جا چکی تھی، وہ لڑکی جسے میں نے اپنی چھوٹی بہن بنایا تھا، مجھ سے میری زیادتی کا گلہ شکوہ کیے بغیر اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے پشیمانی کے آنسو بہاتے ہوئے گزار دی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی میں تیز بخار میں پھونک رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی بکنگ کلرک سے اپنی ماں کی خرابی کی طبیعت کا بہانہ کیا اور فی الفور اپنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں کچھ دیر اور یہاں رک گیا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ فدا حسین اپنی صفائی پیش کر چکا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھل کر تر و تازہ ہو چکا تھا۔ اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بیان میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں کی ہوگی۔ میں اس کی طرف سے خاصی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، لیکن میں نے اپنا اطمینان اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور پوچھا، فدا حسین، کیا تم شاداں کے شوہر عارف علی کو دوبارہ دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں سر ہلایا، میں نے تو اس کی صورت ہی نہیں دیکھی تھی۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ میں نے سوال کیا، شاداں نے عارف علی کے ساتھ جانے سے پہلے کس قسم کی گفتگو کی تھی؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ شاداں کے خط سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی اصلیت سے واقف ہو چکی تھی۔ ایسی صورت میں وہ ایک دلال شوہر کے ساتھ جانے کا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، یا تو عارف علی نے اسے اپنے باتوں سے رام کر لیا تھا، یا پھر وہ فدا حسین کے رویے کے باعث جلد از جلد اس کوارٹر سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اس کی ایک جانب کنواں تھا اور دوسری طرف کھائی، شاید اس نے کھائی میں گرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فدا حسین نے جواب دیا، جناب، اس وقت میری وہ حالت ہو رہی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نہیں جانتا ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں۔ کیا تم نے شاداں کے جانے کے بعد باہر نکل کر یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ دونوں کس طرف گئے ہیں؟ نہیں جناب، اس نے بتایا، اس وقت میری سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی ساری صلاحیتیں سلب ہو کر رہ گئی تھیں۔ میں نے اسے شاداں کو جھاڑیوں میں پیش آنے والے واقعہ اور اس کی موت کے بارے میں بتایا اور کہا، فدا حسین، اگرچہ تم نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، لیکن میں تمہارے بیان کی تصدیق کیے بغیر تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ تمہیں کچھ روز تک ہمارا مہمان رہنا ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ مفاہمانہ انداز میں بولا، شاید اسی طرح میرے ضمیر میں چبھی ہوئی پھانس نکل سکے۔ کچھ نہ کچھ سزا تو مجھے ملنا ہی چاہیے۔ میں بخوشی حوالات میں رہنے کو تیار ہوں۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل نے آ کر اطلاع دی کہ حوالدار کرمداد مہراب پور سے واپس آ گیا ہے۔ میں نے اسے فوری طور پر اندر کمرے میں بلا لیا۔ کرمداد کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت اور ایک ضعیف شخص بھی تھا۔ وہ ادھیڑ عمر عورت یقینی طور پر مقتولہ شاداں کی ماں تھی، جو اپنی بیٹی کی موت پر گریہ و زاری کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ آنے والا ضعیف شخص خاموش اور سنجیدہ تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کا نام خدا بخش تھا اور وہ شاداں کا خالو تھا، جبکہ شاداں کی ماں کا نام ظہور بی بی تھا۔ میں نے فدا حسین کو حوالدار کرمداد کے حوالے کیا اور خاص طور پر تاکید کر دی کہ اس کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ حوالدار فدا حسین کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا تو میں مقتولہ شاداں کی ماں ظہور بی بی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شاداں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا تھا وہ میں نے مختصر طور پر ظہور بی بی اور خدا بخش کے گوش گزار کیا، پھر میں نے شاداں کا خط پڑھ کر انہیں سنایا۔ پوری تفصیل سننے کے بعد ظہور بی بی دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اس نے زار و قطار روتے ہوئے آہوں، سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان مجھے جو معلومات بہم پہنچائیں، میں ان کا خلاصہ یہاں تحریر کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کیس کو بآسانی سمجھ سکیں۔ شاداں کا تعلق کنگنوال کے ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ماسٹر فیروز دین گاؤں کے اسکول میں پڑھاتا تھا۔ شاداں فیروز دین اور ظہور بی بی کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت اور حسین و جمیل تھی کہ پورے گاؤں میں اس کے جمال کا چرچا تھا۔ شاداں نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ماسٹر فیروز دین نے گاؤں ہی کے ایک گبرو جوان لیاقت محمود سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا تاکہ دوسروں کے منہ بند ہو جائیں۔ شاداں خود بھی لیاقت محمود کو دل و جان سے پسند کرتی تھی۔ اس منگنی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ گاؤں کے چودھری وڈے میاں فضل حسین کے اکلوتے اوباش فرزند ارجمند میاں خلیل کی نظر شاداں پر پڑ گئی اور وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وڈے میاں خود بھی کچھ کم نہیں تھا، لیکن جب سے اسے فالج ہوا تھا، میاں خلیل نے من مانی شروع کر دی تھی۔ وہ کنگنوال کا مستقبل کا چودھری تھا اور غیر نصابی سرگرمیوں میں اپنے باپ سے بھی 2-4 ہاتھ آگے کی چیز تھا۔ شاداں کی ایک جھلک نے میاں خلیل کو بے خود کر دیا تھا۔ وہ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے، ممکن ہے میاں خلیل نے اسے پہلے بھی کئی بار دیکھا ہو،
بلکہ یقینی طور پر دیکھا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ہر کام کا ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ قصہ مختصر، میاں خلیل ایک روز شاداں کے باپ فیروز دین سے ملا۔ فیروز دین اس وقت اسکول سے نکل کر گھر کی جانب آ رہا تھا۔ میاں خلیل نے ماسٹر فیروز دین کو سلام کیا اور کہا، ماسٹر جی، آپ سے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے، امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ ماسٹر فیروز میاں خلیل کے کردار اور کرتوتوں سے اچھی طرح آگاہ تھا، اور وہ اس کی چودرانہ قوت سے بھی واقف تھا، لہٰذا نرم لہجے میں اس نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ کو مجھ غریب سے ایسا کیا کام پڑ گیا ہے؟ ماسٹر جی، میاں خلیل نے اپنے مزاج کے خلاف معتدل لہجے میں کہا، دراصل مجھے آپ کی بیٹی شاداں پسند آ گئی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔